وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ناظرین کرام، حج در حقیقت ایک مومن کی مکمل تربیت کا پروگرام ہے۔ اس تربیت کے چیدہ مضامین انشاءاللہ آئندہ چند دنوں میں آپ سے ہم مرحلہ وار بیان کرتے رہیں گے۔ حج میں تربیت کا پہلا نقطہ اللہ کی راہ میں نکلنا ہے۔ انسان عام طور پر دو وجوہات کی بنا پر سفر کرتا ہے، یا تو وہ روزی کے لیے گھر سے نکلتا ہے یا پھر سیر و تفریح کے لیے سفر کرتا ہے، مگر حج کا سفر ایک بالکل مختلف سفر ہے۔ یہ سفر انسان اپنے نفس کے لیے نہیں کرتا بلکہ خالصتاً اپنے رب کی رضا کے حصول کے لیے کرتا ہے۔ اس سفر میں گھر والوں سے، عزیز و اقارب سے ایک مخصوص وقت تک جدائی رہتی ہے۔ اس سفر میں وہ مال کے اخراجات، کاروبار کے نقصان کو اور سفر کی صعوبتوں کو جھیلتا ہے۔ چنانچہ حاجی میں اللہ کا خوف اور فرض کا احساس پیدا ہوتا ہے، اس طرح کہ اگر کسی وقت اسے اللہ کی راہ میں نکلنے کی ضرورت پیش آئے تو وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے، تکلیفیں سہ کے، مال اور آرام کی قربانی دے کر اللہ کی راہ میں نکل سکتا ہے۔ یہ حج کی اولین تربیت ہے۔ حج میں تربیت کا دوسرا اہم نقطہ حقوق العباد اور اس کے احساس کی تربیت ہے۔ حج پر نکلنے والا شخص گناہوں سے توبہ کرتا ہے اور جانے سے پہلے ایک شخص سے ملتا ہے، لوگوں سے اپنا کہا سنا معاف کرواتا ہے تاکہ اللہ کے دربار میں بندوں کے حقوق کے بوجھ گردن پر لادے ہوئے حاضر نہ ہو۔ حج کی تربیت کا تیسرا نقطہ فقیرانہ زندگی کی تربیت ہے۔ حاجی حرم کی حدود میں داخل ہونے سے پہلے اپنا حلیہ یکسر تبدیل کر لیتا ہے۔ ایک فقیرانہ لباس جس میں ایک تہبند اور ایک چادر ہے، اس میں ملبوس ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تک جو کچھ تم تھے سو تھے، لیکن اب تمہیں جس کے دربار میں حاضر ہونا ہے وہاں فقیر بن کر چلو۔ اور پھر یہاں بات کہ یہ فقیری صرف باہر ہی سے نہ ہو بلکہ تمہارا اندر سے دل بھی فقیر بنے، تمہارے دل سے کبر نکلے، غرور نکلے، دنیاوی لذتوں کی علائشوں سے تمہاری روح یکسر پاک صاف ہو جائے۔ اس سے اگلے مرحلے میں خالص توحید کی تربیت پانا ہے۔ کیا خوبصورت الفاظ ہیں جو ہر حاجی اپنی زبان سے ادا کرتا ہے، پھر چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے زبان سے انہیں ادا کرنا لازم ہے۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ 45 صدیاں گزرتی ہیں، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے یہ پکار دی، اللہ کے بندوں، اللہ کے گھر کی طرف آؤ، زمین کے ہر گوشے سے آؤ، خواہ پیدل آؤ، خواہ سواریوں پر آؤ۔ اور یہی آج تک حرم کا ہر مسافر بآواز بلند پکار کر کہتا ہے کہ میں حاضر ہوں، میرے اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں صرف تیری طلبی پر حاضر ہوں، تعریف تیرے لیے ہے، نعمت تیری ہے، ملک تیرا ہے، کسی چیز میں تیرا کوئی بھی شریک نہیں۔ اسی توحید خالص اور اسی جذبہ عشق کے ساتھ حاجی مکہ میں داخل ہوتا ہے اور جاتے ہی اس آستانے کا رخ کرتا ہے جس کی طرف کے بلایا گیا ہے۔ آستانے دوست کو چومتا ہے، دیوانہ وار اپنے دین اور مذہب کے مرکز کے گرد چکر لگاتا ہے اور پھر مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز سلامی کے پڑھتا ہے۔
پھر حاجی اللہ کی راہ میں کوشش اور بھاگ دوڑ کی تربیت پاتا ہے، کوہ صفا پر چڑھتا ہے، کعبے کی طرف دیکھ کر پکار اٹھتا ہے، لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون، کہ کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا، کسی دوسرے کی ہم بندگی نہیں کرتے، ہماری اطاعت صرف اللہ کے لیے خالص ہے، خواہ کافروں کو یہ کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے۔ پھر حاجی صفا اور مروہ کے درمیان دوڑتا ہے، اور حج اس بات کی تربیت کرتا ہے کہ حج کے بعد کی زندگی میں بھی مالک کی خدمت اور اس کی خوشنودی کے لیے اسی طرح دوڑتا رہے گا، سعی کرتا رہے گا، اس کے دین کے غلبے کے لیے اسی طرح بھاگ دوڑ کرتا رہے گا۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔